سید الکونین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ خواتین کے اپنے پسندیدہ پروگرام خواتین ٹائم کے ساتھ آپ کی اپنی میزبان عظمیٰ زیدی۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ حسب روایت ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس پر ہماری اسکالر صاحبہ قرآن سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتی ہیں، اور اس موضوع سے متعلق ہم سیر حاصل معلومات ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک سناخہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں جن سے ہم نعتوں کے نذرانے بھی سنتے ہیں، منقبت بھی یہاں پر پیش کی جاتی ہے، اور آپ بھی کال کر کے اپنی پسند کی نعتیں فرمائش کر کے یہاں پر سن سکتی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، مہمان شخصیات کا تعارف کرواتے ہیں۔ پہلی مہمان شخصیت جامعہ کراچی میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ایک ایسی استاد کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز بیان دیا، بہت سہل، بہت سلیس انداز میں اور بہت مدلل انداز میں گفتگو کرتی ہیں، اور یقیناً ہم سب کی دل پسند ہیں۔ ہماری آج کی مہمان اسکالر ہیں پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ آج کی دوسری مہمان شخصیت نعت خوانی کی دنیا کا وہ نام یقیناً کہ جسے ہم سب کا بہت پیار ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو بڑی عزت دی، بڑی شہرت دی۔ آپ بھی یقیناً ان کا نام جان کر بہت خوش ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ جو سناخواں ہیں ان کا نام ہے محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ۔ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم اور آپ کی آمد کا شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے واقعی پروگرام کو رونق بخشی۔ ناظرین، اللہ کے خاص بندوں کی کیا تعریف کی جائے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیسے سمجھا جائے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کا مقام کیسے سمجھا جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت سے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے اس مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ کے ہاتھ سے ملے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ہی ان کا کوئی مالی لین دین تھا جس وجہ سے وہ محبت کرتے تھے، مگر یہ لوگ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس دن جب دوسرے لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا اس دن جب دوسرے لوگ رنج و غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں کوئی خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا، ملال نہیں ہوتا، اور یہ لوگ نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے، یعنی انسان جب اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے تو زندگی سے تمام خوف مٹ جایا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ اپنے کاموں کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ آج خواتین ٹائم میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی موضوع رہے گا کہ ترویج دین کے سلسلے میں بزرگان دین کی خدمات کیا ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے سوالات ہماری جانب سے بھی آئیں گے اور آپ کی جانب سے بھی ہمیں کالز کے ذریعے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحبہ کی جانب آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ ماہ رجب کا بھی مہینہ ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا عقیدت کا اہمیت کا حامل ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس نعت سے کہ جس کو لکھنے کی سعادت خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حاصل کی ہے۔ جانان ماں محمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ حوریہ فہیم۔ صلی علی نبینا صلی علی
محمد سبحان اللہ سبحان اللہ در جا چکر منزل در جا چکر منزل جانا محمد جانا محمد جانا محمد صدر کشاد دل از محمد جانا محمد جانا محمد مامل بھلے نانا در ستان مد مامل بھلے نانا در ستان مد مولوے ممر جان محمد جانا محمد جانا محمد دربار